محترم ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں قربانی کے احکام و مسائل آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ آپ لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ مکمل ویڈیو دیکھیں اور قربانی کے احکام و مسائل جانیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں ثواب جاریہ کی نیت سے، تاکہ ان لوگوں کو بھی قربانی کے احکام و مسائل معلوم ہو جائے۔ تو دیکھیے، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اللہ کی راہ میں قربانی کرو۔ بلا شبہ قربانی مذہب اسلام کا عظیم الشان شعار ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں بندوں کی جانب سے جذبہ عبودیت کے اظہار کا انوکھا اور نرالا طریقہ ہے، جس کے ذریعے انسان اپنے عزیز ترین مال کا نذرانہ خدا کی بارگاہ میں پیش کر کے اللہ تعالیٰ کے قرب خاص کی منزل پر فائز ہوتا ہے۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی کی تعریف کیا ہے؟ مخصوص جانور کو مخصوص دن میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کرنا قربانی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو اس امت کے لیے باقی رکھی گئی ہے، جیسا کہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہر ایک بال کے برابر ایک نیکی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آگے، قربانی کس پر واجب ہے؟ دیکھیے، قربانی ہر مالک کے نصاب پر واجب ہے، اور مالک کے نصاب وہ شخص ہے جو 653.184 گرام چاندی، یعنی کل ملا کر کے 654 گرام چاندی یا اس کے دام کا مالک ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ آج کی تاریخ میں اس کا دام 48,853.8 مطلب 48,854 روپیہ ہے۔ تو جس کے پاس 48,854 روپیہ ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب اس میں کچھ مسائل آپ دیکھیں۔ نمبر 1، جس کے پاس کچھ چاندی اور کچھ روپیے ہوں، یا کچھ سونا اور کچھ روپیے ہوں، اور دونوں مل کر نصاب پہنچ جائے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 2، یا وقت حاجت کے لیے پلاٹ رکھ چھوڑا ہو جس کا دام بقدر نصاب یا زائد ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ نمبر 3، یا لائف انشورنس، فکس ڈپوزٹ، NSC وغیرہ اسکیموں یا پالیسیوں کے روپیے بقدر نصاب ہوں تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ نمبر 4، یا اس کے کسی کے ذمہ اتنے روپیے قرض ہوں یا سامان کے دام ہوں، ان سب پر بھی قربانی واجب ہے۔ نمبر 5، لڑکی کو میکے سے جو زیور ملتے ہیں اس کی مالک وہی ہوتی ہے، لہذا اگر وہ بقدر نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 6، گھر میں 10 لوگ ہیں اور 10 مالک کے نصاب ہیں تو ان سب پر قربانی واجب ہے۔ صرف مالک کی طرف سے قربانی سب کے لیے کافی نہ ہوگا، سب کی طرف سے کرنا پڑے گا۔ نمبر 7، جن کے پاس روپیے نہ ہوں وہ قرض حسن لے کر قربانی کر سکتے ہیں، واجب ادا ہو جائے گا۔ واجب نہ ہو تو بھی قربانی صحیح ہوگی۔ نمبر 8، قربانی کے جانوروں کی عمر اونٹ کے لیے کم سے کم 5 سال، گائے بیل بھینس کی کم سے کم 2 سال، اور خصی بکری کے لیے کم سے کم 1 سال ہو۔ نمبر 9، اگر جانوروں میں چند لوگ شریک ہوں تو گوشت تول کر تقسیم کریں، اٹکل سے نہ بانٹیں۔ اگر کسی کو زیادہ پہنچ گیا تو دوسرے کے معاف کرنے سے بھی جائز نہ ہوگا، یہ شریعت کا حق ہے، تو اس پر خیال کریں آپ لوگ۔ اب آگے قربانی کا طریقہ، قربانی آپ کیسے کریں گے اس کا دیکھیں۔ قربانی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لٹائیں کہ منہ اس کا قبلہ کی طرف ہو، اور اپنا دایاں پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیز چھری لے کر یہ دعا پڑھے، انی وجہت وجہی للذی
فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کریں. پھر یہ دعا پڑھیں اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وحبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگر دوسرے کی طرف سے قربانی کرے تو منی کے بجائے من کہہ کر اس کا نام لے اور جتنے لوگ شریک ہوں ان سبوں کا نام لے. اور اگر اس میں عقیقہ بھی شامل ہو تو عقیقہ کی بھی دعا پڑھیں. تو محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو قربانی کے حکم و مسائل، قربانی کرنے کا طریقہ معلوم ہو گیا ہوگا. اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، اپنے دوست احباب میں شیئر کریں. اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.